ایک پاورفل عمل بلاؤں سے بچنے کا اور وبائی بیماری سے بچنے کا، یہ اپنی طرف کی کوئی بات نہیں۔ ہم کیا ہے، لوگ کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے پاس تو لکیر بھی نہیں ہے۔ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ بھی مالدار ہیں، ہمارے پاس تو کوئی لکیر بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اول بھی انہی کا سہارا ہے اور آخر بھی انہی کا سہارا ہے، اور ایسا مضبوط سہارا ہے کہ دنیا میں بھی انہی کا سہارا ہے اور آخرت میں بھی انہی کا سہارا ہے۔ حضور سب بتا چکے، حضور سب بتا چکے، اس قوم کو پڑھی کیا ہے، معلوم کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلو۔ 1450 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں۔ جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو۔ اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے، گھر لوٹنے تک اللہ تمہاری حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتے۔ باڈی گارڈ جو بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ غافل ہو سکتے ہیں، وہ کوتاہی کر سکتے ہیں، وہ سو سکتے ہیں، وہ حفاظت کے اندر چٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے جو من جانب اللہ 2 فرشتے حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں، نہ انہوں نے سونا ہے نہ انہوں نے کوتاہی کرنا ہے۔ اور فرمان کس کا ہے؟ ذات رسالت ماپ کا، کہ 2 فرشتے اللہ تمہارے ساتھ کر دیتا ہے، اور جب تک تم گھر لوٹ نہیں جاتے وہ دونوں فرشتے موت کے علاوہ ہر بلا اور ہر حادثے سے تمہاری حفاظت کرتے رہتے۔ آیت الکرسی یاد کتنوں کو؟ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اٹھوا لیجیے۔ اٹھاؤں گا نہیں، کسی کو آواز نہیں لگائیں کوئی۔ جب نماز کا وقت ہوگا سب چلے جائیں گے، شور نہیں کریں۔ یہ فیشن پرستی بھی مسجدوں سے بند کریں۔ قبرستان میں بھی، نماز جنازہ میں بھی، مسجدوں میں بھی، جب تک 4 لوگ چلا نہیں لیتے نا اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، قبرستان میں بھی اور یہاں بھی۔ یہ سب بند ہونا چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہوگا، یہ سب سمجھدار لوگ ہیں، اسکول کے بچے تھوڑی ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ جگہ نہیں ہے، سب نے اوپر چلے ہی جانا ہے۔ کوئی شور نہیں کرے، درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آیت الکرسی یاد کریں، اور کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ آیت الکرسی لے کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں جب 50 گانے یاد کر چکے ہو تو اللہ کا کلام نہیں یاد کرتے۔ اور قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جو بھی قرآن یاد کرے گا اللہ نے اس کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ لے کر بیٹھو آیت الکرسی آدھے گھنٹے میں، اگر اور تھوڑا سا دماغ میری طرح کچھ کند ہے تو 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن یاد ہو جائے گا۔ آسان طریقہ ہے، کسی اچھے حافظ سے آیت الکرسی پڑھا کر کے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے اور اس کو بار بار سنتے رہیے، آیت الکرسی یاد ہو جائے گا۔ اسی بہانے چلیں، نئی خوشیوں میں یاد کیا تو کم از کم کورونا وائرس کی وجہ سے یاد کر لیں، اور عادت بنائیں گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی یاد کر لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت یا کسی نئی بستی میں پہنچتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر 3 مرتبہ کوئی نئی بستی میں، نئے شہر میں، نئے علاقے میں منزل پر اترتے وقت، گھر سے نکلتے وقت کوئی 3 بار پڑھ لے تو اس کو اللہ کی کوئی مخلوق، چاہے وہ سانپ ہو یا بچھو ہو یا چونٹیاں ہو یا مچھر ہو یا اور بھی کوئی، یقین اگر اس کا مضبوط ہے، کوئی مخلوق نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی مخلوق سے اس کو نقصان نہیں پہنچنا ہے۔ یہ دعا اتنی مجرب ہے، آپ اس کو یاد کریں، زیادہ وقت اس میں بھی نہیں لگنا۔ اس کے بعد تیسری دعا، کہ اگر کسی مریض کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یا کسی تکلیف زدہ کو دیکھ کر اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں،
अल्हम्दुलिल्लाहि लदी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलका तफदीला। अगर कोई इस दुआ को पढ़ ले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मुसीबत ज़दा को देखकर अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो मरे दम तक अल्लाह तुम्हें उस मुसीबत के अंदर गिरफ्तार नहीं फरमाएगा। और एक हदीस पाक है, सुबह के वक्त 3 मरतबा कोई ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लदी ला यदुर्रु मअस्मी शैउन फिल अर्दी वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। अगर इस दुआ को कोई सुबह 3 बार पढ़ ले तो शाम तक, और शाम को 3 बार पढ़ ले तो सुबह तक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह उसको महफूज फरमाता है। फिर कहता हूँ कि बावुजू रहने की आदत डालो, इसलिए कि हदीस पाक में आता है जो वुजू कर ले वो अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। अब इस हदीस की बरकत आज आपको समझ में आएगी। क्या हदीस है, आज से 1450 साल पहले सरकार ने फरमाया जो वुजू कर लेता है वो कहाँ महफूज हो जाता है? अल्लाह के किले में। कुर्बान जाएं, आज वुजू के जो मुनकिरीन है वो भी कह रहे हैं कि हाथ मुंह धोने वाला महफूज रहेगा वबा से। मेरे नबी ने तो 1450 साल पहले कहा कि जो वुजू कर लेता है वो अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। बावुजू रहने की आदत डालो, और जो कौम बागुसल ना रहे इल्ला माशाअल्लाह वो बावुजू क्या रहेगी। तो मत डरिए, लेकिन यह है कि ज़बरदस्ती भीड़ में भी मत जाइए, ज़बरदस्ती मत जाइए।